اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس ماہ شعبان کے آخری حصے میں ہم کوشش کریں گے کہ مناجات شعبانیہ کو مختلف حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ترجمے اور مختصر شرح کے ساتھ۔ تو اس ریکارڈنگ میں ہم آپ کی خدمت میں اس کا پہلا حصہ پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے اس دعا کے عربی حصے کو ساتھ میں مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك وقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك۔ عزیزان محترم، یہ اسلوب آپ کو مختلف اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئی ہوئی دعاؤں میں نظر آئے گا کہ جو ابتدا اور انتہا، اور اگر دعا طولانی ہو تو بیچ میں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ پہلا سبق ہے جو کہ ہم اس مناجات سے سیکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم خداوند متعال کے بارگاہ میں دعا پیش کرتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہماری دعاؤں کی ابتدا بھی درود سے ہو اور انتہا بھی درود سے ہو، کیونکہ حدیث کا مضمون یہ ہے کہ درود وہ واحد دعا ہے کہ جو ہمیشہ شرف قبولیت حاصل کرتی ہے، اور دوسری حدیث کا مضمون یہ ہے کہ خداوند متعال اس بات کو اپنے شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ مومن کی پہلی دعا کو قبول کرے اور آخری دعا کو قبول کرے اور بیچ کی دعائیں چھوڑ دیں۔ تو لہٰذا اگر آپ اپنے دعا کو درود سے آغاز کریں گے تو وہ ضرور خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور اگر دعاؤں کو درود سے اختتام پذیر کریں گے تو وہ بھی خداوند متعال کے بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے گی، اور لہٰذا جو بیچ کی دعائیں ہیں وہ خداوند متعال کہتا ہے کہ میرے شان کے خلاف ہے کہ میں انہیں رد کر دوں اور ایک دعاؤں کو میں سلیکٹ کروں یا ایک سلیکٹیو اپروچ رکھوں، بلکہ میں تمام دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد اس دعا کا ایک منفرد انداز ہمیں نظر آتا ہے۔ دیکھیے، جب دوسری دعاؤں کو ہم پڑھتے ہیں تو اکثر دوسری دعائیں جب آغاز ہوتی ہیں تو وہ لفظ اللہم یا لفظ الہی سے آغاز ہوتی ہیں، اور مثلا دعا ابو حمزہ سمالی کو دیکھ لیں تو الہی لا تؤدبنی بعقوبتک، یہ اس کا پہلا جملہ ہے۔ یا دعائے سلامتی امام زمانہ آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن۔ یا مثلا دعا افتتاح کا آغاز کرتے ہیں جو کہ ماہ رمضان کی راتوں کو پڑھی جانے والی دعا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک۔ یا دعائے کمیل کو جب آپ آغاز کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لفظ اللہم یا الہی جو ہے وہ دعا کے شروع میں آتا ہے، اور ایک متکلفانہ لفظ ہے، ایک تکلف والا لفظ ہے، گویا کہ آپ کسی بیریئر کے ساتھ خداوند متعال سے بات کر رہے ہیں اور اتنی کلوزنس آپ کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن اس دعا میں یہ منفرد انداز ہے کہ بغیر کسی تکلف کے، عجیب بات یہ ہے کہ بندہ سیدھا خداوند متعال سے کہتا ہے واسمع دعائی اذا دعوتک، میری پکار کو سن لے جب میں تجھے پکار رہا ہوں، واسمع ندائی اذا نادیتک، اور میری آواز کو سن لے جب میں تجھے آواز دے رہا ہوں۔ اور پھر بہت ہی بے تکلفی کے ساتھ اسٹریٹ فارورڈ خداوند متعال کو خطاب کرتا ہے کہ وَأَقْبِلْ عَلَيَّ إِذَا نَاجَيْتُكَ، اور جب میں تجھ سے مناجات کروں تو تو میری طرف توجہ فرما۔ اب یہاں پر تعجب ہوتا ہے انسان کو کہ یہ بے تکلفی کا انداز وہ کیوں اپنا رہا ہے، یہ بندہ خداوند متعال کو اتنی بے تکلفی سے کیوں آواز دے رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ یاد رکھیں کہ ہم اگر کسی اپنے بڑے کو یا بزرگ کو مخاطب جب کرتے ہیں تو عام اگر حالات ہوں تو ہم ان کے ساتھ بہت ادب سے، بہت مقدمات کے ساتھ، بہت تکلف کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ سمجھیں اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی ایمرجنسی پیش آئی ہو، خدا نخواستہ گھر میں آگ لگی ہو اور کوئی بزرگ وہاں سے گزر رہے ہوں جن کو آپ بلانا چاہ رہے ہوں کہ اس گھر میں لگی ہوئی آگ کو بجھا دیں یا آپ کی مدد کریں، یا خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، تب انسان وہ تمام تکلفات بھول جاتا ہے۔ یعنی جب انسان بے بس ہوتا ہے تو وہ اپنے سے بڑے کو پکارنے میں تکلفات بھول جاتا ہے، اور وہ کم ترین الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس بزرگ کی
توجہ اپنی سمت جلب کر سکے اور کم سے کم وقت ضائع کرے. تو وہ گویا معلوم ہوتا ہے دعا کے اگلے جملے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے فقد حربت الیک ووقفت بین یدیک مستکینا لک. اے پروردگارا، یہ وہ دعا کا جملہ ہے کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیوں اتنی بے تکلفی سے، کیوں اتنا اسٹریٹ فارورڈ انداز میں، اتنی بے بسی کے ساتھ، اتنی ایمرجنسی میں آپ نے خداوند متعال کو بلایا. اور وہ جملہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پروردگارا، بے شک میں نے تیری جانب فرار اختیار کیا ہے، میں بھاگ کر تیرے پاس آیا ہوں، بہت بے بسی کے ساتھ تیرے پاس آیا ہوں. پورا سال میں تجھ سے دور رہا اور اب ماہ رجب کے وقت کو بھی اپنے ہاتھ سے جانے دیا اور ماہ شعبان کی آخری دنوں میں میں تیری خدمت میں حاضر ہوا ہوں، بہت ہی بے بسی کے ساتھ اور بہت ہی مصیبتوں کے ساتھ. فقد حربت الیک، بے شک میں نے تیری جانب فرار اختیار کیا ہے اور ناداری اور عاجزی کے عالم میں تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، اب میرے پاس کوئی وقت نہیں رہا. اب میں تجھ سے وہ دعائیں مانگنا چاہتا ہوں کہ جس کو اگر میں خود حاصل کرنا چاہوں تو شاید مجھے سینکڑوں سال لگ جائیں ان منزلوں کو طے کرنے میں. لیکن پروردگارہ، میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس وقت باقی نہیں ہے اور میری تنہا امید تو ہے. تو اسی لیے میں تجھے ایک بہت ہی ہنگامی حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے اس طرح مخاطب کرتا ہوں کہ واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک واقبل علی اذا ناجیتک فقد حربت الیک ووقفت بین یدیک مستکینا لک متضرعا الیک. پھر فرماتے ہیں کہ راجیا لما لدیک ثوابی، پروردگار میری حالت یہ ہے کہ میری تنہا امید تیرے اس اجر اور اس ثواب سے وابستہ ہے جو کہ تو مجھے عطا فرما سکتا ہے، اس حال میں کہ میں صرف اس ثواب کا امیدوار ہوں جو کہ تیرے یہاں موجود ہے، صرف اس اجر کا، اس فریاد رسی کا امیدوار ہوں جو کہ تیرے یہاں موجود ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَتَخْبُرُ حَاجَتِي وَتَعْرِفُ ضَمِيرِي وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَمْرُ مُنْقَلَبِ وَمَثْوَاي. عربی جملات کے ترجمے یہاں پر بہت واضح ہیں. تعلم یعنی تو جانتا ہے، اے پروردگارہ تو جانتا ہے، ما فی نفسی وہ کچھ جو میرے نفس میں ہے، وہ کچھ جو میرے اندر ہے، وَتَخْبُرُ حَاجَتِي اور تو خبر رکھتا ہے اس چیز سے جو کہ میری حاجت ہے، جو کہ میری دعا ہے، وَتَعْرِفُ ضَمِيرِي تو میرے ضمیر سے واقف ہے، میرے ناخودآگاہ سے واقف ہے، ان چیزوں سے واقف ہے جو میں خود اپنے بارے میں نہیں جانتا. وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَمْرُ مُنْقَلَبِ وَمَثْوَاي اور تجھ سے یہ بات چھپی نہیں ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے اور آخرت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیا میں دوزخ کی طرف دھکیلا جاؤں گا یا نہیں، میری قسمت میں جنت ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُبْدِئَ بِهِ مِنْ مَنْطِقِي وَأَتَفَوَّهَ بِهِ مِنْ طَلِبَتِي وَأَرْجُوهُ لِعَاقِبَتِي. اے میرے معبود، میں جو بات اپنی زبان پر جاری کرنا چاہتا ہوں تو اس سے واقف ہے، جس خواہش کو تیرے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تو اس سے واقف ہے، اور ہر اس چیز کو جو میں اپنے اچھے انجام کے لیے تجھ سے طلب کرتا ہوں، پروردگارہ تو اس چیز سے بھی آگاہ ہے. یعنی تجھے اس بات کا مجھ سے زیادہ بہتر علم ہے کہ میرے سر انجام کے لیے، میری عاقبت بخیری کے لیے کون سی چیز ہے جو ضروری ہے. پھر دعا کے جملات یہ ہیں کہ وَقَدْ جَرَتْ مَقَادِيرُكَ عَلَيَّ يَا سَيِّدِي فِي مَا يَكُونُ مِنِّي إِلَىٰ آخِرِ عُمْرِي مِنْ سَرِيرَتِي وَعَلَانِيَتِي وَبِيَدِكَ لَا بِيَدِ غَيْرِكَ زِيَادَتِي وَنَقْصِي وَنَفْعِي وَضَرَرِي. اے میرے معبود، جو تقدیر تو نے میرے ظاہر اور باطن کے حوالے سے میری زندگی کے اختتام تک مقرر فرمائی ہے تو وہ تقدیر بھی مجھ پر جاری ہو چکی ہے. اور پروردگار میری زندگی میں جو کمی اور بیشی پیش آئے اور جو مجھے نقصان اور فائدہ ہو، سب کا سب صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تیرے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. عزیزان محترم، یہاں پر اب دعا کا انداز تبدیل ہوتا ہے اور گویا جس ہنگامی حالت میں، جس اضطرار کی حالت میں، جس پریشانی میں بے بس ہو کر
بندہ اپنے مولا کو خطاب کر رہا تھا، اپنے رب سے راز و نیاز کر رہا تھا، اب گویا کہ اس کے دل کو تھوڑا چین آتا ہے، پروردگار اس کے دل میں اس کو سکون عطا فرماتا ہے، تو اب وہ خداوند متعال سے اس تکلف والے انداز میں مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ الہی، یہ پہلا لفظ الہی جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اکثر دعائیں جو ہیں وہ الہی یا اللہم سے شروع ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ دعا کا پہلا الہی ہے جو بندہ اپنے رب کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے، فرماتا ہے کہ الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی وان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی۔ اے میرے معبود، اے میرے آقا، اگر تو نے مجھے محروم کر دیا تو کون ہے جو مجھے رزق اور روزی عطا کرے، اور اگر تو نے مجھے رسوا کر دیا اور دھتکار دیا تو کون ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر بندہ اپنے رب کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار، بہت ساری ٹھوکریں کھانے کے بعد، بہت وقت گوا دینے کے بعد اب مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میرا فائدہ اور نقصان صرف تیری ہاتھ میں۔ میں بہت عرصہ اپنے فائدے اور نقصان کو دوسروں کے ہاتھ میں سمجھتا رہا اور دوسروں کی خوشی کے مطابق میں نے زندگی گزارنے کی کوشش کی اور تیری خوشیوں کو میں نے جا بجا نظر انداز کیا، لیکن تو وہ کریم مولا ہے جس نے مجھے فرصت دی، جو مجھے مہلت دیتا ہی رہا، جس نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازنا بند نہیں کیا، یہاں تک کہ آج مجھے احساس ہوا، اور یہ احساس بھی تو نے ہی میرے دل میں جگایا، اور اب میں تیرے در پر دوبارہ حاضر ہو کے اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ مجھے یقین ہے کہ میری کمی، میری زیادتی، میرا فائدہ اور میرا نقصان صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں ہے، اور بہت ساری خطائیں جو مجھ سے سرزد ہوئی ہیں، جو بہت سارے گناہ میں نے انجام دیے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ کوئی اور مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے، کوئی اور مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، در نتیجہ میں تیری بندگی کی بجائے اس کی بندگی کر بیٹھتا تھا، لیکن آج مجھے اندازہ ہوا ہے، تو بس اے میرے مالک، اب میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے محروم کر دیا اپنی نعمتوں سے تو کون ہے جو مجھے رزق عطا فرمائے گا، اور اگر تو نے مجھے حقیر کر دیا اور مجھے رسوا کر دیا تو پھر میرا یار و یاور کون ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی کے ساتھ مناجات شعبانیہ کے شرح اور ترجمے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، تو ہمیں توفیق دیتا کہ ہم اپنے تمام تر وجود سے اپنے تمام فائدے اور نقصان کو تیرے ہاتھ میں دیکھ سکیں اور اس باور کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے تمام اعمال صرف تیری خوشنودی اور رضا کی خاطر انجام دیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔